آپ کو اتنی سمجھ آتی ہے کہ جو جس کام کا ایکسپرٹ ہو اس سے وہ کام کرنا ہے، تو پھر دین کس سے سیکھنا چاہیے؟ عالم دین سے، مفتی سے، یا جو بندہ جیسے بھی دین سکھائے اس سے سیکھ لینا چاہیے۔ جو ٹی وی پر آ جائے، جو سوشل میڈیا پر آ جائے، جو بھی کسی بھی انداز سے ہمیں سکھایا ہم اس سے سیکھنا شروع کر دیں۔ اتنا مظلوم ہو گیا دین کی، دنیا کا ہر کام اس کے ایکسپرٹ سے کروانا ہے، مگر دین سکھانے کے لیے کوئی بھی آ جائے بندہ کہتا ہے سب کی سننی چاہیے، دیکھے تو صحیح کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا پھر اس کو سنتے ہیں، خود تو مطالعہ کیا نہیں، خود تو علم دین سیکھا نہیں، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار فلاں تو یہ کہہ رہا ہے، فلاں تو یہ کہہ رہا ہے۔ بھائی آپ نے اس کو سنا کیوں؟ جب آپ کے پاس صحیح العقیدہ علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کو جا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ والی دوائی کیوں دے رہے ہیں بھائی، اس دوائی کے اندر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار یہ ایکسپرٹ ہے، جو دوائی دے رہا ہے کھا لو بھائی، علاج ہو جائے گا، اس پر بھروسہ ہے۔ جب آپ کو صحیح العقیدہ علماء کرام مفتیان کرام مل گئے، وہ جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کریں، ہر کسی کی سن کر کنفیوز ہونا چھوڑ دیں، ورنہ میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، اور اب تو حالات اور بہت خراب ہیں۔ آپ فرماتے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، یعنی چور ہی رکھوال بن گئے ہیں، تو چوری کرنا کتنا آسان ہو گیا، یعنی ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری کچھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ایسے شاطر چور ہیں کہ آنکھ سے کاجل چرا لیں۔ آنکھ سے کاجل کوئی چرا سکتا ہے کیسے؟ فرمایا ہاں یہ ایسے شاطر ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں دین کی بات کر کے، تمہیں سنت کی بات کر کے، تمہیں قرآن سنا کر تمہارا ایمان لے جائیں گے، اور تم سمجھو گے میں تو دین سیکھ رہا ہوں، میں تو جناب ماڈرن دین سیکھ رہا ہوں، میں تو لبرل دین سیکھ رہا ہوں۔ جناب آپ غور کریں یہ پلان کیا ہے جو آج کل یہ ایمان کے ڈاکو آئے ہیں، پہلے آپ کو صحابہ سے دور کریں گے، پھر آپ کو اولیاء سے دور کریں گے، پھر آپ کو علماء سے دور کریں گے، کہیں گے کسی کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ ڈائریکٹ دین سیکھو۔ جب بیچ سے یہ سارے لوگ ہٹ جائیں گے تو پھر آپ کا ایمان چوری کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کو دین سے دور کرنا آسان ہو جائے گا۔ ارے ہم کیسے اولیاء کرام کا فیضان چھوڑ دیں؟ اگر آج پاکستان اور ہندوستان میں ہم مسلمان ہیں تو یہ فیضان ہے اولیاء کرام کا۔ میرے خواجہ آئے تھے اس سرزمین پر جنہوں نے آ کر 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا، میرے داتا آئے تھے پاکستان میں جنہوں نے اسلام کے پیغام کو یہاں پہنچایا۔ نبی پاک کے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام پوری دنیا میں گئے۔ یہ تسلسل ہے، یہ فیضان ہے مصطفیٰ کریم کا، یہ فیضان ہے صحابہ کا، یہ فیضان ہے اولیاء کا۔ اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے جناب یہ اولیاء کرام کی، یہ علماء کرام کی، ان سب کو بیچ سے ہٹا دو۔ تو اب جناب آپ خود یہ پلان سمجھ لیں یہ کیا ہے۔ صدیوں سے لوگ ان بزرگوں کے ذریعے مسلمان ہو رہے ہیں، ان بزرگوں